صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر، خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو سفر المظفر کا جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ آج اس مبارک مہینے کا دوسرا جمعہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا اپنے پاک دربار میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب بندوں کا فیض ہم تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ رب العزت کے جو نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام علیہم الرضوان، حدیث مبارکہ میں حضور برنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پوری روئے زمین کو
اگر کسی نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے اندر اپنے ولیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ اس کو سنبھالتے ہیں۔ فلاں علاقہ فلاں ولی کے پاس ہے، فلاں بستی فلاں ولی کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے فوراً بعد دوسرا ولی اس جگہ پر بھیجا کر اس ولی کو اس جگہ کا سرپرست بنا کر وہ علاقہ اس کے حوالے فرما دیتا ہے۔ اگر وہ پہلا چلا جائے پھر دوسرا آ جاتا ہے، وہ چلا جائے پھر تیسرا اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اس طرح پوری زمین اللہ رب العالمین کے اللہ کے ولیوں کے سہارے چل رہی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی کا کسی کو سہارا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی سہارا کام نہیں آئے گا، تو میں نے کہا نبی بہت افضل چیز، صحابہ بہت افضل چیز ہے، ایک ولی وہ عام ہستی ہے کہ جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین کو ولی سنبھالتا ہے، اللہ کی زمین کو ولی سہارا دیتا ہے۔ اور بھائی جب چھوٹا سا ولی اللہ کی پوری زمین کو سہارا دے کر سنبھال سکتا ہے، اور اگر سہارا ہم مسلمانوں کو مدینے والے کا مل جائے تو اللہ ہمیں کیسی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر ہمیں سہارا ہمارے محبوب کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ایک چھوٹا سا ولی اگر سہارا دے تو زمین سنبھل سکتی ہے، زمین کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری وساری رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی، پاکیزہ لوگوں کی، گناہوں سے جو دور رہتے ہیں، حرام کاری سے محفوظ رہتے ہیں، غلط کاموں سے محفوظ رہتے ہیں، غلط باتوں سے محفوظ رہتے ہیں، جو غلط رسومات سے دور رہتے ہیں، اپنا سر تاب قدم پورا جسم قرآن و حدیث کے مطابق بنا کر رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو متبع شریعت بنا رکھتے ہیں اور متبع شریعت ہو کر زندگی گزارتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ قطرہ دریا کے اندر ڈالا جائے تو وہ پھر قطرہ نہیں رہتا، پھر وہ بھی دریا میں شمار ہو جاتا ہے، وہ بھی دریا کہلاتا ہے۔ اگر قطرہ کوئی دریا میں ڈال دے پھر پوچھے یہ کیا ہے، تو لوگ یہ نہیں بولیں کہ قطرہ ہے، بلکہ بولیں گے کہ یہ دریا ہے، قطرے کو، جبکہ ڈالا قطرہ ہے لیکن بولیں گے یہ دریا ہے۔ پتھر کی نسبت سنگ مرمر سے ہو جائے تو پھر پتھر نہیں رہتا، وہ اعلیٰ پتھر بن جاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر کانٹے کی نسبت پھول سے ہو جائے تو پھر وہ کانٹا بھی پھول کے ساتھ توڑ لیا جاتا ہے، اس کانٹے کو بھی چوما جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اگر تم گناہ گار ہو اور تمہاری نسبت میرے کسی سچے ولی کے ساتھ ہو جائے گی تو جو رحمتیں، برکتیں، انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ ولی پر نازل فرماتا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے ایک چھینٹا بھی تمہارے اوپر پڑ گیا، تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی، اللہ تعالیٰ آخرت کو بھی سواری عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ اور اگر میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں تو مجھے ملے گا کیا؟ بھائی میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، ساری مخلوق سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ میں اگر کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھوں تو مجھے ملے کیا ملے، یہ بات کی بات ہے۔ سورہ کہف اللہ کا قرآن 15واں سپارہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے ولیوں کی صحبت میں کتا آ کے بیٹھے تو وہ بھی جنتی ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے۔ 4 ٹانگ والا کتا جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہو، نہ کبھی روزہ رکھا ہو، نہ کبھی حج پہ گیا ہو، نہ کبھی ادھر چلے پہ گیا ہو، اور نہ کبھی بوری بستر اور لوٹے بستر اس نے اٹھائے ہوں، کچھ بھی نہیں کیا ہو، صرف ولیوں کی صحبت میں آ کر بیٹھ گیا، جبکہ ولی تو گھر میں ہے، غار میں ہے، کتا چوکٹ پر بیٹھا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا کل قیامت کے دن اس کو انسانی شکل عطا فرمائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا چوکٹ پہ کتا بیٹھے وہ جنتی ہو جائے، وہ انسان تو اللہ والوں کے چوکٹ پہ بیٹھے تو جنتی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تجھے اللہ جنت کیوں عطا نہیں فرمائے؟ لیکن جنت میں اسی وقت بندہ حاضر ہو سکتا ہے کہ جب کسی سچے پیر کی صحبت میں بیٹھا ہو۔ پیر خود جنت سے محروم ہے تو وہ بیٹھنے والوں کو کیا جنت کے خواب دکھائے گا؟ آج کل تو ہر آستانے پہ جنت کے ٹکٹ رکھے ہوئے ہیں، جنت کے بھی، عمرے کے بھی، حج کے بھی۔
اور اللہ کی بارگاہ میں ولی بننے کے سارے ٹکٹ ہے، جس پہ چاہے احسان کروا لو پیر صاحب سے، اگلا جو آپ کو ٹکٹ دے گا آپ وہ بن کے پھرتے رہو، خلافت وہ دے دیتا ہے، مرید وہ بنا لیتے ہیں، سجادہ نشین وہ بنا لیتے ہیں، اس کو اگلے کو خود کو کہیں سے خلافت نہیں ملی ہے، وہ آپ کو خلافت دے کے بٹھا رہا ہے، وہ آپ کو خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر کی جو 4 شرطیں لکھی ہیں، اس میں ایک شرط میرے امام نے فرمایا کہ وہ پیر عالم، اتنا عالم ہو کہ قرآن و حدیث سے مسئلے خود نکال سکے، آنے والوں کی رہنمائی کر سکے۔ اگر اتنا علم ہے تو پھر وہ پیر بن سکتا ہے۔ جس کو خود نماز کے فرائض نہیں پتہ، نماز کے واجبات نہیں پتہ، نماز کی شرائط نہیں، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے مفسدات جن سے نماز چھوٹ جاتی ہے، مکروہ تحریمی کب ہوتی ہے، مکروہ تنزیہ کب ہوتی ہے، یہ چیز کو نہیں پتہ۔ وضو کے فرائض کون سے ہیں، وضو کے جو ہے سنت وضو کی کیا ہے، وضو میں مستحبات کیا ہیں، غسل میں فرائض کیا ہے، غسل کی سنت، واجب غسل کون سا ہے، فرض غسل کون سا ہے، حلال غسل کون سا، حرام غسل کون سا ہے، سنت غسل، اس کو یہی نہیں پتہ ہے کہ اگر میرے پہ سوتے میں احتلام کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو میں صبح غسل کس طرح کروں گا، فرض غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیوی کے معاملات کے بعد جو غسل ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اگلے کو نہیں پتہ۔ تو جب مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے، کوئی مرید مجھ سے معلوم کر لے تو میں اس کو کیا سمجھاؤں گا، مجھے پاک ہونے کا طریقہ نہیں پتہ تو مرید کی کیا رہنمائی۔ تو میرے امام کہتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ کہ اتنا یعنی مکمل عالم، محدث، مفسر، مفتی ہو، یہ بہت اچھی بات، لیکن کم سے کم اتنا بھی نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ اپنے مسئلے قرآن سے نکال سکے، اپنی بھی رہنمائی کر سکے، جو جو اس کے پاس آکے بیٹھے سب کو اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف چلا دے، اتنا تو علم اس کے پاس ہو۔ اور دوسری میرے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دوسری شرط یہ کہ پیر وہ بن سکتا ہے کہ جس کا سلسلہ نسب چلتے 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 رسول اللہ تک پہنچتا ہو۔ آج کے پیروں کا کہاں ہے، اس کے باپ کا نہیں پتہ ہوتا باپ کون ہے اس کا، تو سلسلہ کدھر پہنچے گا، اس کی اپنی حقیقت نہیں پتہ یہ کہ ہے کیا چیز، کیا بلا ہے، کس کی اولاد ہے، خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، یہ خود کیا ہے، خود کا اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو سلسلہ نسب جس کا رسول اللہ تک پہنچے، تو میرے امام علیہ سنت فتح و رضیہ میں فرماتے ہیں کہ وہ پیر بننے کا اہل ہے، اور جس کا سلسلہ وہاں تک نہ پہنچے اس کو آپ پیر کیسے کہتے ہو، کیونکہ فیض تو اللہ کا مصطفیٰ کو ملتا ہے، پھر مصطفیٰ کا فیض مصطفیٰ کی اولاد کو ملتا ہے، پھر وہاں سے قیامت تک کے سارے سیدوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو جو خود پیر نہیں، سلسلہ نہیں ہے، اس کا اوپر تک کیسے جائے گا، وہاں سے پھر حضور تک، پھر وہاں سے اللہ تک، یہ کیسے ملے گا، ایک کڑی خراب ہو جائے گی ساری۔ اور پھر میرے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فرماتے تیسری شرط پیر کے لیے یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ایسا ہو جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا ہے، عقیدہ صحیح عقیدہ ہو۔ یہ جھگڑا عقیدے کا بڑا مسئلہ ہے، آج کے پیروں کا عقیدہ بالکل بھی، چند پیر ہیں جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ اپنے عقیدے پر قائم فائز ہے، ورنہ جا کے پیروں کا حال دیکھو تو کوئی مولا علی کو اتنا مانتا ہے تو صحابہ کرام کو گالیاں بکتا ہے، کوئی صحابہ کو مانتا ہے تو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے۔ حضرت صاحب پیر صاحب ہیں، کسی کا کسی بارے میں عقیدہ خراب ہے، کسی پیر کا کہیں عقیدہ خراب ہے، کسی کا علماء کے بارے میں خراب ہے، کسی کا نبی کے بارے میں، کسی کا کہاں، کسی کا کہاں، ہر پیر کا عقیدہ ڈاماڈول ہے۔ چند پیر آج کے دور میں ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ قرآن و حدیث والا آج تک ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پیروں کو اسی عقیدے پر سلامت رکھے۔ وہ اگر چونکہ دیکھیں سر پر اگر جس کا عقیدہ درست ہوگا نا تو نیچے والوں کے سب کے عقیدے سیدھے ہو جائیں گے۔ میں امام ہوں، میرا عقیدہ خراب ہے، میں آپ کو سکھاؤں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، آپ کہیں گے بالکل صحیح بات ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں، غلط تھوڑی بولے گا یہ۔ نبی قبر میں زندہ نہیں، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں نا، بس یہ غلط تھوڑی بولے گا، یہ جھوٹ تھوڑی بولے گا۔ علی مدینہ ممبر پہ بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، یہ جھوٹ تھوڑی بولے گا۔ اور ٹھیک ہے نبی کو کہا مردہ ہے تو ٹھیک ہے نبی مردہ ہے، وہ باہر جا کے چلاتا بھی رہے گا، کوئی زندہ نہیں ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی اللہ کی ذات ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ کوئی زندہ نہیں ہے، چلو جی سب کو ملیے میٹ کر دو جا کر۔ تو میں جو بتاؤں گا وہ آپ کا عقیدہ بنے گا، اور یہاں بیٹھ کے میں بولوں کہ دنیا مر سکتی ہے، مدینے والا نہیں مر سکتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے اگر میں تجھے یہ عقیدہ سکھاؤں تو پھر تو کہے گا کہ ہاں اللہ بھی زندہ ہے، مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے مطابق زندہ ہے، مصطفیٰ کو رب نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ کا عقیدہ سیٹ ہو۔ میں اگر عقیدہ خراب کروں گا یہاں بیٹھ کر تو پھر آپ کے عقیدے بگڑیں گے، اور جب یہاں بیٹھ کر عقیدہ درست ہوگا تو سب کے عقیدے درست ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اوپر والے کا گھر کے اندر دیکھیے، کوئی بڑا بھائی ہے، ایک گھر میں 6 افراد ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک شیعہ ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک وہابی ہے۔ ابھی یہ ہے کیا؟
ایک کہے گا نیاز نہیں ہوگی، دوسرا کہتا ہوگی، باپ مر گیا، تیسرا کہے گا میلاد کراؤں گا، چوتھا کہے گا میں اجتماع میں جا رہا ہوں، پانچواں کہتا فاتحہ حرام ہے، چھٹا کہتا سنت مصطفیٰ ہے، 6 کے 6 جھگڑنے آپس میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ باپ نے کبھی بھی 6 کے 6 کو ایک پلیٹ فارم پڑھ کھڑا نہیں کیا۔ یہ قصور کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ جب تیرا بیٹا غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے، جب تیرا بیٹا غلط مولویوں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، عقیدہ دیکھو وہ اچھا ہوتا ہے جو ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے، ہمارے باپ دادوں کا عقیدہ ہے، ہمارے پرانے لوگوں کا عقیدہ ہے نا، عقیدہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں نا، 10 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں۔ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے نا، دادا دادی نانا نانی پڑ دادا جڑ دادا مڑ دادا جو بھی چلے گئے سارے، ان کو اٹھا کے پڑھیں، وہ کبھی بھی کسی کے بے ادب نہیں تھے، وہ نیاز بھی کرتے تھے، نیاز کھاتے بھی تھے، میلاد بھی بناتے تھے، میلاد کرواتے تھے بھی تھے جو ہمارے بڑے تھے۔ یہ تو فتنے فساد ابھی یہ نئی نئی مخلوق پیدا ہو گئی ہے، نئے نئے نوجوان آ گئے، نیٹ پہ دیکھ دیکھ کر ہر مولوی کا بیان سن سن کے لوگوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ جب مسئلہ ہو رہا ہے۔ لیکن گھر کا سرپرست اگر اپنے گھر کی حفاظت کرے گا نا تو انشاءاللہ کسی کا عقیدہ نہیں بگڑے گا۔ اگر میرے بچے 4 ہے 5 ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، تو میں ان کو دیکھوں کہ یہ بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں، ان کی صحبت کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے جو ماتم کرتے ہو، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو مجھے بتاؤ اس کی صحبت کا اثر آئے گا، وہ بھی ماتم کرے گا نہیں کرے گا؟ پھر اس کو سکھائیں گے، کتابیں کھول کھول کے دکھائیں گے، کل کو آگے وہ بھی کہے گا ماتم کرنا تو اس سرکار کی سنت ہے، فلاں شہید ہوا تو سرکار نے ماتم کیا تو ہم کیوں نہ کریں۔ اگر بیٹھتے بیٹھتے آپ نے اس کو وہیں سے روک دیا، دروازہ کلوز کر دیا، بند کر دیا، تو پھر وہ نہیں جائے گا۔ اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو کہتے ہیں 11ویں حرام 12ویں حرام، یہ حرام وہ حرام، سب چیزیں حرام ہیں، بچا کیا ہے پھر؟ حلال کیا چیز ہے بھائی؟ پھر وہ بیٹھتے 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 اس طرح آگے نکل جاتا ہے کہ گھر کے اندر 40واں کرو تو حرام، 10واں کرو حرام، 20واں کرو حرام، یہ کرو حرام، وہ کرو حرام، اور یہی کی تسبیح پڑھتا رہتا گھر کے اندر، چونکہ آپ نے کبھی کنٹرول نہیں کیا۔ اور ایک بچہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کہتا ہے کہ میلاد بنانا میرے رب کی سنت ہے، 11ویں قرآن سے ثابت ہے، ماتم کرنا یہ شدید گناہ، یہ ہمارا قرآن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب 3-4 کیٹیگری کی اولاد آپ کے گھر میں ہو گئی تو باپ کدھر جائے گا؟ وہ تو پھنس گیا۔ سارے کے سارے برابر کے، کندھے برابر، ساری اولادیں سارے برابر ہیں، اور کس کو وہ سمجھا، کس کی مانے کہ میلاد نہیں بنائے، یا اس کی مانے، اس کی مانے کیا کرے؟ اگر بیٹھتے وقت بچپن کے اندر جس کی صحبت میں بیٹھا ہے، اور میرے باپ بچوں کے جس کو اللہ نے باپ بنایا ہے، وہ اسی وقت اگر اپنے بچوں پر کنٹرول کریں، اسی وقت نظر رکھے کہ کن کے ساتھ بیٹھ رہا، کیا کر رہا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور اچھا بندہ وہی ہے کہ جو صحابہ کا بھی ادب کرنے والا ہے، اہل بیت کا بھی ادب کرنے والا ہے، نبی کا بھی ادب کرتا ہے، خدا کی ذات کا بھی، علماء کا بھی، حفاظ کا بھی، ماں باپ کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، اپنے پیر کا بھی، اپنے بڑوں کا، اپنے چھوٹوں کا، ہر ایک کا دل سے ادب و احترام کرتا ہے، وہی اچھا ہے اور وہی سچا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر اس موڑ پر میں اور آپ اگر اولاد کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم بڑے ہو کر ان کو سنبھال نہیں سکتے۔ بچے ہمارے ماتم اگر نہیں بھی کرے تو کوئی بات نہیں، دیکھنے تو جاتے ہیں نا، کپڑے نئے نئے سلا کر بچے جا رہے ہیں تفریح کرنے، 12 بجے آ رہا ہے گھر میں، 1 بجے آ رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے، والدین کو فکر نہیں ہے، ماں باپ سو جاتے ہیں، بولا آئے گا تو خود ہی آ جائے گا، سو جائے گا، بڑا ہوگا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ بڑا ہو کر پتہ چلے گا تو آپ یہ موقع آنے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ بڑے ہو کر نہ پتہ چلا ہے، ابھی بتایا اس کو کہ تو کیا ہے، کہ تو باپ ہے اور تو بیٹا، باپ کا مقام کیا ہے، یہ اس کو ابھی سمجھا، یہ ابھی دکھائے اس کو اپنا پاور۔ جب بڑا ہوگا تو پھر کس کی سنے گا؟ پھر باپ کو اس کی سننی پڑے گی۔ جب وہ یہاں تک آ جائے گا نا تو پھر اولاد نہیں مان سکتی ہے، اور آپ بھلے باپ ہو، آپ کے باپ کو بھی لے آؤ تب بھی آپ اس کو نہیں منوا سکتے ہو۔ آپ باپ ہو، آپ کے باپ کو بھی لاؤ نا، اس کے دادے کو، تو آپ کا باپ بھی اس کو نہیں منوا سکے گا، کیونکہ آپ نے جب بچپن میں اس کو نہیں سنبھالا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا، ہر گھر کے سرپرست ہے، اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیری بیوی کیا کرتی تھی، تیرے بچے کیا کرتے تھے، تجھے ہم نے گھر کا سرپرست بنایا تھا، تو نے گھر کا ماحول کیسا بنایا؟ یہ مجھ سے بھی سوال ہوگا، میں گھر کا بڑا ہوں، آپ سے بھی ہوگا، ہر گھر کے فرد سے سوال ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر کی تربیت کرو، اولاد کو سنبھالو۔ اچھے لوگوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سنو، آگے بات کرتے ہیں۔
مجھے امید ہے انشاءاللہ جو کچھ میں نے تمیز باندھی، جو کچھ میں نے باتیں کی، آپ اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، یہ اپنے اولاد کی تربیت ابھی کر لو گے نا، خدا کی قسم. ہمارے والدین نے تربیت کی ہے. آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا. میرے گھر والے گدھا گاڑی چلانے والے لوگ ہیں، اور مجھے نہیں پڑھاتے تو میں بھی ادھر ہی گدھا گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. مجھے کیا فکر پڑی تھی، لیکن انہوں نے تربیت کی، پڑھایا، صحبت دیکھتے رہے کہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، سارے معاملات ہر چیز پر نظر رکھتے رہے. ان کی نظر کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے منبر کا وارث بنا کے بٹھا دیا ہے. یہ ان کی مہربانی ہے نا. باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، گھر کے افراد ہیں. اور اگر توجہ نہیں کرتے بس ٹھیک ہے تو پڑھتا رہے، اور رات جہاں بھی جائے گزارتا رہے، جس کے ساتھ چاہے بیٹھتا رہے، جو چاہے کرتا رہے. صبح ٹائم سے مدرسے چلے جانا، باقی کچھ بھی کر. اگر اس طرح وہ مجھے چھوڑ دیتے تو میں آج یہاں پر موجود نہیں ہوتا. تھوڑے دن پڑھتا پھر بھاگ جاتا چھٹی. آج کے ہم تو استاد ہیں، بچوں کا حال کیا ہے؟ بچے گھر سے نکلتے مدرسہ پڑھنے، وہ گیم پہ کھڑا ہوا ہے، وہ ادھر کھڑا، وہ ادھر کھڑا ہے. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ استاد سے رابطے میں رہیں کہ بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا. چھٹی ہوتی ہے 4 بجے، امی السلام علیکم. کا وعلیکم السلام. پڑھی ہے؟ جی امی بہت اچھا پڑھ کے آیا ہوں آج تو. امی بولی ماشاءاللہ اپنے ابو کو بتاؤں گی تو پڑھ کے آ گیا. بھائی 5 کی جگہ اس کو 10 دو، آج یہ مدرسے گیا تھا. اب آج کی 5 کے اس کو 10 ملے. آج 5 کا گیم کھیلا، کل 10 کا کھیلے گا نہیں کھیلے گا؟ کیونکہ ان کو پتہ یہ پوچھتے تو ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتہ مدرسے جا رہا نہیں جا رہا، یہ کون سا پیچھا. اور جب والدین استادوں سے رابطے میں رہتے ہیں نا، تو پھر آپ کی نسل، آپ کی اولاد خراب نہیں ہو سکتی. جہاں آپ نے پڑھنے لگایا ہے تو پھر وہ ایسے نہیں نکلے گا انشاءاللہ مدرسے سے کچھ بن کے باہر نکلے گا. پھر وہ کچھ پڑھ کے نکلے گا. آپ نے حافظ بننے لگایا تو حافظ بن کے نکلے گا، عالم کے لیے لگایا تو عالم بن کے نکلے گا، ناظرہ کے پڑھنے لگایا تو ناظرہ خواہ بن کے نکلے گا. لیکن جب آپ رابطے میں نہیں رہیں گے استادوں سے کہ جی مدرسہ بچے لگا دیا، بھینس سے باڑے سے کھولو، نہر پہ جائے گی، نہا کے خود ہی آ جائے گی، ایسا حال کرو گے تو پھر بھینس ہی رہتی ہے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں. تو استاد یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن کردار سارا استاد کا نہیں. استاد کے پاس کیا، بچہ آئے گا، بچہ بیٹھے گا، استاد نے بھائی پڑھ بھائی. اس کو مدرسے میں تو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا نا، وہ تو پڑھنے کا ٹائم ہے. اسکول جائے، مدرسے سینٹر، وہاں جا کے پڑھے گا، وہ آگے دے گا، چل بھائی چھٹی کر. تربیت کا جو کردار ہوتا ہے وہ گھر میں ماں باپ کا ہوتا ہے، سرپرستوں کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یاد کرا رہے نہیں کرا رہے. ایسا نہیں کہ بچہ، آج کے بچوں کو جو حال ہے، قاعدہ اٹھایا، اسکول سے آئے، بستے گھر میں رکھے، اور صبح بستہ اسکول جائے گا، جب بھی اٹھائے گا دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں. سینٹر جاتا تو سینٹر والی باجی، یہ دھنیا لے آؤ، یہ مرچی لے آؤ، یہ پیاز لیا، فلانا ٹھکانا، 2 گھنٹے پورے کر کے وہ بھی جا دیتی. نہ ادھر پڑھائی نہ ادھر پڑھائی. ماں باپ کہتے روزانہ جاتا، فیس بھی بھرتے، بڑا اچھا پڑھ رہا ہے. بعد میں بولو کہ بیٹا یہ لکھی ہو، تیرے گھر میں شادی ہے، سامان تو لکھ دے ذرا. باورچی خانے کا اس کو لکھنا ہی نہیں آ رہا، کیا لکھوں اس کو. تو اسکول پڑھ رہا، سینٹر جا رہا، مدرسے، یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ تیری کوتاہی ہے. تو نے استادوں سے رابطہ نہیں کیا. جب تو استادوں سے رابطہ نہیں کرے گا تو اس کے خاک پڑی ہے سر میں استاد صاحب کے. وہ تجھ سے رابطہ کرے گا تیرا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے. لیکن یہ مدرسے اسکول والے نہیں کرتے. یہ رسول اللہ کے دین کے مدرسوں کا یہ امتحان، اور رسول اللہ کے دین کے مدرسوں کا یہ معیار ہے کہ بچہ اگر نہیں آتا تو استاد فون کر کے پوچھتے حاجی صاحب آپ کا بیٹا مدرسے کیوں نہیں آ رہا ہے. جبکہ وہاں فیس نہیں ہے. تو اسکولوں میں فیس ہے تو وہاں آپ انگریز بنا کر تیار کر کے، اور ساری جو ہے نا ٹائی شائی لگا کے، نلا کے، پاؤڈر لگا کے، ناشتہ کر کے، ٹیپن میں انڈا پراٹھا تیار کر کے اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، نیندیں خراب کر کے. اور مدرسے میں آر تو نیچے چڈی پہنی ہوئی، اوپر کچھ پہنا ہوا، سپارہ کہیں یہ منہ دھلا ہوا ہے نہیں ہے، ایسے ہی آپ مدرسے بھیج دیتے ہیں. پھر بعد میں بندہ خواہش کرے کہ میرا بیٹا فلاں مفتی صاحب کی طرح بن جائے. میں کہا یہ خواب اٹھا دو کہ نیند سے اڑ جاؤ، وہ نہیں بن سکتا. وہ ایسا فلاں کی طرح بنانا چاہتے ہو تو فلاں کا ماضی دیکھو، فلاں نے کیسے پڑھا ہے. بیٹھے ہو، فلاں کا بیک گراؤنڈ دیکھو، اس کا ماضی دیکھو، اس نے پڑھا کیسے. خواہش تو نے پیش کر لی کہ میرا فلاں کی طرح بن جائے، بنے گا، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت بنے گا جب آپ کا رابطہ آپ کے بچوں کے استادوں سے رہے گا. اب 24 گھنٹے ان سے رابطہ، ہفتے میں 2 ہفتے میں ملاقات کریں، فون پر رابطہ رکھیں. اس کے پھر کیا ہوگا کہ بچوں کو ڈر رہے گا کہ نہیں گیا تو استاد کا فون آئے گا، یا ابا جی فون کریں گے، استاد بولے گا آج یہ آیا نہیں تھا تو میرا دھلائی گھر میں ہوگی. تو یہ جب اس کو دماغ میں گھومتا رہے گا تو بتاؤ پھر وہ کبھی چھٹی کر سکتا ہے. اور جب بھی باپ بولے گا نا چھٹی کر لیں، وہ کہے گا نہیں آپ فون کرو، پہلے آپ فون کر دو، قاری صاحب ماریں گے، استاد اسکول ٹیچر مارے گا، پہلے آپ فون کرو پھر میں چھٹی کر لوں گا، پھر باپ فون کرے گا. تو یہ ڈر آپ بٹھانا آپ کا کام ہے. اور بچپن سے آپ نے کہ میرا بیٹا ہے، میرا شیر ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو 6 بہنوں کے اوپر ایک ہی تو بھائی ہے. میں نے کہا یہ ایک ہی 6 پر بھاری پڑے گا بیٹا. پھر یہ ہائے ہائے کیا تمہیں سمجھاؤں، میں تمہیں کیا بتاؤں. تم سنتے بھی تو نہیں ایسی باتیں میری. تم بولو کیا لے کے بیٹھ گئے، بولی صاحب وہ سنا ہو ہا والی.
یہ چکر ختم ہوا، فیصلہ کی طرف آؤ تھوڑی سی، پھر بولو سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھی صحبت۔ حدیث پاک بخاری شریف کی، بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا حضرت موسیٰ کی قوم کا، اس بندے نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ یہ حدیث بیان کی ہے میرے نبی نے صحابہ کے سامنے، بندہ ہے ہزاروں سال پہلے موسیٰ کی قوم کا، اور بیان میرا نبی کر رہا ہے کہ اس قوم میں ایسا بندہ تھا، اس قوم میں ایسا بندہ تھا جبکہ میرا نبی وہاں موجود ہے۔ اور جو جب نبی نہ ہو بغیر دیکھے اس چیز کو بتا دے، سنیوں کی زبان میں اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے جی بات، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صحابہ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے، دل میں خیال ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، راستے میں نکلا، نیک لوگوں کی صحبت، جو میں نے آیت پڑھی توجہ سے بس تقریر سمیٹنے لگا ہوں، 99 قتل کیے، چلتا رہا، راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے پوچھا بھائی بابا جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو بابا جی نے کہا بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ کتنے؟ 99 میں نے قتل کیے ہیں۔ اس بڈھے نے کہا چل 99 قتل کیے پھر توبہ؟ اوہ ایک قتل کا جرم، وہ میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، وہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، تو نے تو 99 قتل کیے ہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا پکی بات ہے، کہاں پکی؟ اس نے نکالا خنجر، اس کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا توبہ تو قبول نہیں ہوگی، سینچری تو پوری کر لوں نا یار، توبہ تو قبول نہیں ہوگی، سینچری تو پوری کر لوں۔ اس نے اس کو بھی مار کے 100 کا کام پورا کر دیا، لیکن ابھی بھی وہ ہمت آگے چلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بزرگ ملے، پکا اللہ کا ولی تھا۔ اس نے کہا بھائی بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بابا جی بات یہ کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بزرگ نے کہا 100 نہیں، اور تو 1000 بھی قتل کر کے آ جا، پھر بھی وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تیری تو مایوس نہیں ہونا، 100 تو قتل کوئی بڑی بات نہیں، ہائے ہائے اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بیٹا بالکل قبول ہوگی۔ اس نے کہا اچھا تو اتنا بڑا کنجر مار کے بھی بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا یار، سبحان اللہ اونچی آواز۔ اتنا بڑا کمینہ مار کے بھی بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کہا بالکل جا سکتا ہے۔ اس نے کہا بابا جی کیسے؟ کہا آگے چلا جا، توجہ کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا تھوڑی آگے جا، سامنے اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، اللہ کے نیک ولی رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، ان سے جا کر کہے وہ تجھے توبہ کرائیں گے، اللہ ان کے صدقے تیری توبہ کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ کس کے صدقے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت، اچھی صحبت اختیار کرو۔ وہ کہتا میں آگے چلا، توجہ کرنا، آگے چلا توبہ کی نیت سے، ولیوں کے پاس جانے لگا، ابھی جا رہا تھا کہ ولیوں کے پاس نہیں پہنچا کہ راستے میں اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ بخاری کی حدیث، راستے میں انتقال ہو گیا، رحمت کے فرشتے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، عذاب کے آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، عذاب کے فرشتے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، دونوں فرشتہ جھگڑا کر رہے ہیں، دونوں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ یا اللہ اس لیے کہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں یا اللہ 100 بندوں کا قاتل ہے۔ اللہ نے فرمایا کام کرو، جھگڑا نہیں کرو، تم دونوں فرشتے زمین پر جاؤ، اور جہاں سے یہ چلا تھا وہاں تک، جہاں مرا وہاں سے ولیوں کی صحبت تک، جہاں جا رہا تھا پوری زمین ناپ لو، جہاں زیادہ ہو وہی فرشتے لے جائیں گے، زمین ناپ لو، جہاں زیادہ ہوگا وہ لے جائیں گے۔ اب عذاب کے فرشتے آئے انہوں نے ناپا، وہ کم، رحمت کے فرشتے آئے انہوں نے ناپا، کتنا فرق تھا؟ صرف ایک بالش کے برابر ولیوں کی بستی میں داخل ہو چکا تھا، صرف ایک بالش اللہ والوں کی بستی میں داخل ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایک بالش بھی یہ داخل ہو گیا ہے، اب عذاب کے فرشتے نہیں لے جا سکتے، اس کو رحمت کے فرشتے جنت میں لے جاؤ۔ اور میں نے کہا ہم سے کہتا ہے اللہ والوں کے پاس جاتے ہو کیا ملتا ہے؟ اور میں نے کہا ایک بالش بھی بندہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک بالش بھی اللہ والوں کی مجلس میں صحبت کی طرف بڑھ جائے، اللہ والوں کی بستی کی طرف ایک بالش بھی چلا جائے، تو کہتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہو تو کیا ملتا ہے؟ اور بھائی ایک بالش پر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے، صرف ایک بالش زیادہ تھا، اللہ نے فرمایا جنت میں لے جاؤ۔ میں نے کہا بنی اسرائیل کا گناہگار، 100 بندوں کا قاتل،
اگر وہ 100 بندوں کے قتل کے بعد اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اور وہ ولی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے ولی تھے، مصطفیٰ کی امت کے ولی نہیں تھے۔ میرے نبی کی امت کے ولی بہت افضل ہیں، لاکھ درجے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی امت ساری امتوں سے افضل ہے۔ جب امت افضل ہے تو امت کا ولی افضل کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کا قاتل ہے اور بنی اسرائیل کے ولیوں کے پاس جا کے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور محمد عربی کے غلام، اگر تو گناہ کرنے کے بعد سخی کے روزے پہ چلا جائے تو اللہ تیری توبہ قبول کیسے نہیں فرمائے گا؟ پھر یہ عقیدہ ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو نگہبانی کرو، کہاں وہ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ موجودہ فرعون حکومت، فرعون گورنمنٹ نے 18 سال سے کم عمر کے بندوں پر اسلام قبول کرنے پر پابندی کا بل تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہوش ہے مسلمانوں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اوے سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، اپنی آنکھوں کو کھول کے رہو، سونو تو دھیان سے سویا کرو، مصطفیٰ کے دین پر حملے کی تیاری چل رہی ہے۔ یہ موجودہ فرعون، یہ ایجنٹ یہودیوں کا یہ بیٹھا سر پر، اس نے یہ بل تیار کیا اس خان کی حکومت میں کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے یا 18 سال سے کم عمر کا بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کہا ہم کبھی کسی کو گدی پکڑ کر اسلام میں نہیں لانا چاہتے، اور جو اسلام میں آئے گا اس کو تو کیا تیرا تو باپ بھی روک نہیں سکے گا۔ اس بل کو اپنے گلے میں ڈال لو، اس بل کو واپسی لے لو، اور ہم یہ میں پورے مجمع کے اندر، پورے مجمع کی تائید میں اس بل کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، اور ہم کہتا ہوں یہ بل ہمیں نامنظور ہے، یہ بل ہمیں تمہارے باپ کا دین نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا دین ہے۔ تم کرسی کے نشے میں مستیاں اتار دو، تم اپنی کرسی کا فائدہ اٹھاتے رہو گے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا تو کرسی پہ بیٹھ کے کرتا رہے، ہم روڈ پہ سڑک پہ کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تجھے کرسی مبارک ہے، ہمیں ہماری سڑک مبارک ہے۔ ہم ایسے بلوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور ویڈیو کی یہ چل رہی ہے، اس کی توسل سے میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، یہ حرام پائی کرنا چھوڑ دو۔ ہم مسلمان اتنے غیرت مند ہیں، مہنگائی تو برداشت کر سکتے ہیں، رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے، اور پھر ہم سے کہتے ہیں ایجنٹ آ کے کہ ہمارے لیڈر کو ایسے، میں نے کہا چل یہاں سے، لیڈر تیرا لیڈر تجھے مبارک ہے، اور جاہل لیڈر تو ایسا بنا جو حافظ قرآن تو ہونا یار، لیڈر وہ بنا جو عالم دین ہو، رسول اللہ کے مصلی کا وارث ہو۔ تو نے ایسے بندوں کو لیڈر بنا رکھا ہے کہ جس کو خاتم النبیین کا لفظ بھی معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ خو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کہلاتا ہے؟ خاتم النبیین کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ پڑھنا تیرا عقیدہ ہے۔ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ جیسی حفاظت مصطفیٰ کے دین کی اور مصطفیٰ کی ریاست مدینہ کی اس نے کی، کسی نے نہیں کی۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے بیٹا، جیسی اس نے کی ویسے کوئی کر بھی نہیں سکا ہے آج تک، جتنے کسی نے دین کو نہیں، جتنا اس نے بیڑا غرق کر دیا دین کا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ کرسی 5 سال 10 سال کے لیے ہے، ہم تو پھر بھی یہی کہتے رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ جس کا عقیدہ صرف وہ بولے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ قرارداد ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آخری مرتبہ ایک بار پھر قرارداد میں منظور کروانا چاہتا ہوں، یہ بل ہمیں نامنظور ہے۔ ہم نہیں چاہتے ایسے بل کو کہ جو پابندی لگاؤ 18 سال سے کم عمر میں کوئی اسلام نہیں لائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی و جبر نہیں، ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی دین خود اسلام قبول کرے گا تو ہم اس کو روک سکتے، ہم دل و جان سے اس کا استقبال کریں گے کہ ایک بندہ اور ہے جو جنتی قافلے میں سوار ہو گیا ہے۔ اسلام میں آ کر ایک بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے دین کی حفاظت کرو، چوکنا رہ کر زندگی گزارو، بے ہوشی کی غفلت کی زندگی چھوڑ دو، اولاد پہ بھی تربیت کرو، گھر کی بھی حفاظت کرو، اور سب سے پہلے نبی کے دین کی حفاظت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آواز ایسی ہو تو یہودیوں کو پتہ چلے مسلمان زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کے دین سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔